اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام ہی سننے والے سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ لوگ روزانہ الحمدللہ رب العالمین یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک روزانہ یہ سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں، لائیو بیان رمضان۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم اپنی فیس بک آئی ڈی قاری عمیر صدیقی سے لائیو ہیں، اور وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا، لائک کیجئے گا، بیان سننے کے بعد اپنے کمنٹ سے لازمی ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ تو آج کا جو ہمارا میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا گیا۔ آج الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں 4 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں ہر انسان ہر مسلمان لوٹ رہا ہے، اور جب بھی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو وہیں الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شبینے میں قرآن مجید فرقان حمید سناتے ہیں، گھروں میں خواتین قرآن مجید فرقان حمید پڑھتی ہیں۔ تو الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو قرآن مجید کو زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ میں اپنی آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پہ اپنے دوست وقاص بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقاص بھائی کی طرف سے سلام کا میسیج آیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے وقاص بھائی کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، اللہ پاک ان کی ساری دعائیں قبول فرمائے، اور جس طرح یہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو، ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا جو لوگ سنیں گے ان کو بھی یہ بھی بتاتے چلوں، مکے مدینے کی بات ہوئی ہے تو الحمدللہ رب العالمین آپ سب کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ سعودیہ عرب میں انٹرنیشنل عمرہ کھل گیا ہے، سعودی عرب سے جو باہر کے لوگ آ کر عمرہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس حوالے سے میں نے پوری ویڈیو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے کہ انٹرنیشنل عمرہ کھل چکا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا بھی پاکستان میں یہ پابندی ہے، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے سرکار کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان انڈیا سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید زیادہ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ تو رمضان کا ایک خاص رشتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہمارے لیے اتنا آسان ہے، پورا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہے، ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے دوسرا پارہ نکالنا ہوتا ہے، ہم فوراً دوسرا پارہ کھولتے ہیں، دوسرا پارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے فلاں سورت پڑھنی ہوتی ہے، ہم فلاں سورت نکالتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید آج ہمارے سامنے جمع ہے، اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ جمع نہیں ہوا،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورت تھی، جو شکل آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی شکل و صورت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا۔ اب یہ قرآن مجید کس طرح جمع ہوا، اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا گیا۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا گیا۔ تو فرمایا خلافت صدیقی میں، یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور کس طرح جمع کیا آئے سماعت فرمائے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ پہلے خلیفہ تھے، آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم سے اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ دونوں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں کے گیٹ پر آپ دونوں بیٹھ جائیں، اور لوگ آئیں گے قرآن مجید کی آیتیں لے کر، تو قرآن مجید کی آیت ان سے آپ سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 گواہ بھی وہ لے کر آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید لکھا ہوا ہے، وہ پتوں میں لکھا ہوا ہے، وہ چمڑے پر لکھا ہوا ہے، وہ صفحے پہ لکھا ہوا ہے، وہ صحیفے پہ لکھا ہوا ہے، الغرض کسی کے پاس جس صورت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید لکھا ہوا ہے وہ مسجد میں آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کو لکھوا دے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب اس بات سے یہ معلوم چلا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ سنت تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، وہ صحابی کہ جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، مگر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آیا کہ اے عمر فاروق اعظم آپ مسجد کے گیٹ پر بیٹھ جائیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ مسلمان تھے کہ جو ایک دوسرے مسلمانوں کی چھوٹا جو ہے اپنے سے بڑے کی جو ہے کیا نام ہے اتباع کیا کرتا تھا، اس کا کہنا مانا کرتا تھا، اس کا ادب کیا کرتا تھا، اس کے فرمان پر عمل کیا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بالکل اس طرح نہیں ہے۔ اگر کسی کو امیر بنا دیا جائے تو اس کے نیچے کی جتنے معذرت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، غریب تو نہیں کہیں گے، اس کے نیچے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے نیچے لوگ ہوتے ہیں، امیر کہتے ہیں ہماری اسلام کی لغت میں بڑے کو، کہ بھائی یہ سارے نیچے کے لوگ جو ہیں یہ آپ کا امیر ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، ہمارے امیر کے نیچے جو غریب ہوتے ہیں وہی جو ہے امیر بن جاتے ہیں، اور پھر امیر جو ہے وہ غریب بن جاتا ہے۔ مگر ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے بھائیوں یہ بہنوں، ان کی سنت تھی کہ جو امیر ہوتا تھا اس کے نیچے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کی اتباع و اطاعت اور سنت پر اس کی جو ہے کیا نام ہے حکم مانا کرتے تھے۔ الغرض اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ جو شخص کتاب اللہ پر 2 گواہ لے کر آتا آپ اس کو لکھ لیتے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی اگر کہے کہ بھائی یہ قرآن مجید ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے اور میں نے سرکار سے سنا ہے، آپ اس کو لکھ لیں۔ نہیں، ہمارے اسلام میں کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ آپ گواہ لے کر آئیں گے، 2 گواہ،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لے کر آئے ساتھ میں 2 گواہ لے کر آئے، وہ 2 گواہ لے کر آئے اور گواہ بھی سچے ہوں تو پھر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ لکھنا اور ایک جگہ جو ہے جمع کرنا شروع کر دیں۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، کیونکہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھے جب آپ پر جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوتی تو اس وقت سرکار کے بارگاہ میں جو بھی صحابی بیٹھے ہوئے ہوتے سرکار پڑھ کے سناتے، اور وہ صحابی اگر ان کے پاس کاغذ ہوتا تو وہ کاغذ میں لکھ لیتے، اگر چمڑا ہوتا تو وہ چمڑے میں لکھ لیا کرتے تھے، اگر کوئی پتا ہوتا درخت کا تو آپ اس پتے میں لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائیں اور آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی آیت، اس کو تم اپنے پاس جو ہے وہ لکھ لو۔ یہ تو وہ بات تھی کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید جمع ہو گیا۔ سرکار نے ظاہری اتصال فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال خلافت فرمائی۔ آپ نے پردہ فرما لیا۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ نے 10.5 سال خلافت فرمائی۔ 10.5 سال خلافت فرمانے کے بعد آپ نے بھی پردہ فرما لیا۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ کا وقت آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں میری بہنوں کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے والا۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا، آئے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور کون روایت کر رہا ہے اس روایت کو؟ حضرت سیدنا انس بن مالک۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو کہ جنگ کے موقع پر اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے، جدا ہو گئے تھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے اپنی مکمل زندگی گزاری، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یوں رہا کرتے تھے، سفر میں بھی اکیلے بھی سرکار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ روایت فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جبکہ آپ فتح ازمینہ کے لیے اہل شام اور فتح ریجانہ کے لیے اہل عراق سے جہاد کر رہے تھے، یعنی اہل عراق سے آپ جہاد کر رہے تھے، کیا فتح کرنے کے لیے؟ اہل فتح ازمینہ، جس کو آج ہم کہتے ہیں ترک، یعنی ترک کو فتح کرنے کے لیے، ترکی ملک کو فتح کرنے کے لیے اہل عراق سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے تھے، اور آپ جہاد میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے اختلاف قرأت سے پریشان کر دیا کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کی مدد کیجیے، اس سے پہلے
یہ لوگ یہودی اور اس نصرانی کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کر بیٹھے، یعنی مسلمانوں نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزر جانے کے بعد قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اس کے بعد 2.5 سال گزر گئے سیدنا صدیق اکبر کے، پھر 10.5 سال گزر گئے دوسرے خلیفہ کے، 10.5 سال گئے، 2.5 سال وہ کتنے 11 12 13 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر ایک فتنے نے جنم لیا۔ کیا فتنہ نے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے کیا نام ہے منحرف ہو رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے کیا نام ہے یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت حذیفہ آئے حضرت عثمان غنی کے بعد اور کہنے لگے کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل میں رد و بدل کر دی، جس طرح یہودیوں نے اپنی کتاب توریت میں رد و بدل کر دی، اے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسلمان بھی اللہ نہ کرے قرآن مجید فرقان حمید میں رد و بدل کر دیں، تو لہذا آپ جو ہے امت کی مدد فرمائیے، کہتے سبحان اللہ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو پیغام بھیجا کہ ہماری طرف وہ اوراق بھیج دیے جائیں تاکہ ہم صحیفوں میں نقل کر کے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا جائے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھیں؟ آئیں سنیں۔ یہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی، اور یہ اس وقت جو ہے وہ جو ہے مدینہ منورہ سے باہر تھیں، اور جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیفوں کی شکل میں جمع کیا، اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور کتابوں میں لکھا کہ آپ یمن میں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بعد فرمان بھیجا کہ اس میں سے ایک نسخہ ہمیں دے دیں، ہم قرآن مجید کو نسخہ اس میں سے نقل کر کے لکھ کر قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لیں، پھر وہ نسخہ ہم آپ کے طرف بھیجوا دیں گے، کہتے سبحان اللہ۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ پھر تک بھجوا دیں تاکہ صحیفوں میں ہم نقل۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحیفے یعنی سمجھے کتاب لے لیں، آپ کاپی لے لیں، کاپی میں لکھ لیں، اس طرح کتاب کاپی، اس طرح صحیفے، تو سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحیفے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مدینہ منورہ بھیج دیے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس صحیفے سے نقل قرآن مجید فرقان حمید کو پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وقت یہ فتنہ اٹھ گیا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے قرآن مجید ہماری زبان میں نازل ہوا ہے، تو پھر اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا، وہ شکل وہ صورت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آج ہمارے سامنے ہے، یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے جمع کیا تھا۔ تو آج دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا۔ تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے وہ مختصر باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سرکار کے دور میں قرآن مجید کس شکل میں تھا، پھر کس طرح آپ کے بعد عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کو ایک شکل میں جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، مگر میں آخری میں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں اپنے تمام ہی سننے والے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے زندگی بھر قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا۔ انہوں نے کوئی بھی ان کو مسئلے مسائل آئے تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے کہ کھولا، قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھا، اگر ان کو سمجھ میں اسی سے انہوں نے مسئلہ نکالا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہاں تک کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے کی رسی اگر کھو جائے تو وہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ڈھونڈ لوں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے ہر بیان موجود ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے صحابہ کرام نے کس طرح رشتہ مضبوط کیا، قرآن مجید سے کس طرح دوستی کی، آخری بات کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں تھے، آپ کے دور میں ایک فتنے نے جنم لیا، وہی فتنہ کہ جو آج کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری نے قرآن مجید فرقان حمید کے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، مجھے بولتے ہوئے بھی جو ہے کیا نام ہے میرا جسم لرزا رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری نے قرآن مجید فرقان حمید کے 10 پارے کھا لیے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب لوگ بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کا کمنٹس لازمی کیجئے گا، یہ بات میری سننے کے بعد۔ تو وہی لوگ جو آج تھے، ان کے جو ہے باپ دادا اس دور میں تھے، انہوں نے پھر جب قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ جمع ہوا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یوں سمجھے ظلم کیا، ستم کیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن آپ کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ آپ 40 دن تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ لوگ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہمارے آل، ہماری اولاد، ہم سب کچھ قربان، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے تھے۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 40 دن بھوکے پیاسے رہے ایک ہی اپنے گھر میں، اور آپ پر اتنا ظلم کیا۔ 40 دن کے بعد آپ کے گھروں میں جو ہے کیا نام ہے لوگ جو ہے نا داخل ہوئے اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کتابوں میں ملتا ہے جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ پڑھ رہے تھے، اور کون سی آیت پڑھ رہے تھے سماعت فرمائیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کے آخری رکوع کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر گرا، وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ عنقریب تم جان جاؤ گے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سن بھی رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک قرآن مجید فرقان حمید کو دوست رکھا، قرآن مجید کو پڑھتے رہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو دوست بنائیں۔ میں نے پہلے رمضان کو کہا تھا کہ موبائل ضروری ہے مگر اتنا ضروری نہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم موبائل کو دوست نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو دوست بنائیں۔ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید پڑھیں۔ یہ میرے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مجھ سے گفتگو میں کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
5 رمضان المبارک ہے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلہ دعا و منقبت آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شام 6:40 پر انشاءاللہ تبارک و تعالی میری اسی فیس بک آئی ڈی سے سماعت فرمائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ اپنا اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا سلسلہ دعا و منقبت، اس میں بھی تشریف لائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔